بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کی ولادت اور عامر یمنی بت پرست کا واقعہ، عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ۔ حضرت سیدنا علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نعمت الکبریٰ صفحہ نمبر 52 پر ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہونے والے ایک ایمان افروز اور عقلوں کو حیران کر دینے والا واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام عامر یمنی تھا، اس کی ایک بیٹی تھی۔ وہ کولنج یعنی بڑی آنت کا درد، جذام یعنی سفید داغ، برس یعنی وغیرہ کے امراض میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ عامر کے پاس ایک بت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس کے سامنے بٹھاتا اور بت سے کہتا، اگر تو شفا دے سکتا ہے تو میری بیٹی کو شفا دے۔ سالوں تک وہ یوں کہتا رہا، مگر بت بنا رہتا۔ پتھر کا بت دے بھی کیا سکتا ہے۔ توفیق و عنایت کی ہوا چلی کہ ایک دن عامر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم کب تک اس گنگے بہرے پتھر کو پوجتے رہیں گے جو نہ بولتا ہے نہ سنتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہمیں ساتھ لے کر ہدایت کی تلاش کے لیے نکلو، شاید کہ ہمیں حق کی طرف کوئی رہنمائی مل جائے۔ دونوں میاں بیوی اپنے مکان کی چھت پر بیٹھے یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ہے جو سارے آسمان پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا چمک اٹھی ہے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے ظلمت یعنی اندھیرے کے پردے ہٹا دیے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگ جائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ایک مکان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑ سجدہ کر رہے ہیں، زمین ٹھہری ہوئی ہے اور درخت جھکے ہوئے ہیں، اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے، مبارک ہو سچے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ عامر نے اپنے بت کو دیکھا تو وہ اوندے منہ زمین پر ذلیل و خوار پڑا تھا۔ عامر کی بیوی کہنے لگی، ذرا اس بت کو تو دیکھیے، کیسے سر نیچا کیے زمین پر پڑا ہے۔ اتنا سنتے ہی بت بول اٹھا، خبردار رہو، بڑی خبر ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ پاک ذات پیدا ہو چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ آگاہ رہو، وہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی آمد یعنی آنے کا ہر ایک کو انتظار تھا، جن سے شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر باتیں کریں گے، وہ کہ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہوگا، اور جو قبیلہ ربیہ و مدر کے سردار ہوں گے، ظاہر ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عامر نے بیوی سے کہا، تو سن رہی ہے کہ یہ پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ بولی، اس سے پوچھئے اس پیدا ہونے والے سعادت مند کا نام کیا ہے جن کے نور سے اللہ پاک نے سارے جہان کو روشن فرما دیا ہے۔ عامر نے کہا، اے غیب سے آنے والی آواز، اس پتھر نے صرف آج ہی بات کی ہے، یہ تو بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ جواب دیا، ان کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو صاحب زمزم
و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے ہیں، ان کی زمین تہامہ ہے اور ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ وہ جب چلیں گے تو بادل ان پر سایہ کرے گا، نہیں نہیں بلکہ بادل ان سے سایہ حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں عامر کی بیمار بیٹی جو کہ نیچے بے خبر سو رہی تھی اپنے پاؤں پر چلتی ہوئی چھت پر آ گئی۔ عامر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اے میری بیٹی، تیری وہ تکلیف کہاں گئی جس میں تم مبتلا تھی، وہ جس نے تیرا جینا مشکل کر رکھا تھا؟ بیٹی نے جواب دیا، ابا جان، میں دنیا جہان سے بے خبر سو رہی تھی کہ میں نے اپنے سامنے نور کی تجلی دیکھی۔ میرے سامنے ایک بزرگ تشریف لائے، میں نے پوچھا، یہ نور کیسا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ کون بزرگ ہیں جن کے مبارک دانتوں کے نور نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے؟ جواب آیا، یہ عدنان کے بیٹے کا نور ہے۔ حضرت عدنان رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے باپ دادوں میں سے ایک بزرگ ہیں جس سے کائنات پر نور ہو رہی ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد و محمد ہے۔ فرما برداروں پر رحم اور خطا کاروں سے درگزر فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب دیا، وہ دین حنیف یعنی سچے دین پر ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ جواب ملا، اللہ وحدہ لا شریک کی، یعنی اس اللہ پاک کی جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو جواب ملا، میں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں جسے نور محمدی کے اٹھانے کا شرف بخشا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، کیا آپ میری اس تکلیف کو نہیں دیکھتے؟ فرشتے نے کہا، ہاں، تم نبی احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، میں نے محبوب کی ذات میں اپنا راز و دلیل رکھی ہے، جو کوئی مجھ سے میرے محبوب کے وسیلے سے دعا کرے گا میں اس کی مشکل کو حل کر دوں گا، اور جنہوں نے میری نافرمانی کی ہے میں ان کے بارے میں قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شفیع یعنی سفارش کرنے والا بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ یہ سنتے ہی میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور سچے دل سے اللہ پاک سے دعا کی، اور پھر اپنے ہاتھوں کو چہرے اور جسم پر پھیرا۔ جب نیند سے اٹھی تو ایسی تھی جیسے اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر عامر یمنی نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک ہم نے اس مبارک ہستی کی عجیب و غریب نشانیاں دیکھی ہیں۔ میں ان کی محبت اور دیدار کے شوق میں جنگلوں اور دشوار گزار وادیوں کو طے کروں گا۔ چنانچہ عامر یمنی اور اس کے تمام گھر والے نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے سفر کا ارادہ کیا۔ سرزمین مکہ میں داخل ہو کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی۔ بی بی آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے عرض کی، ہمیں اپنے لختے جگر نور نظر کا نور برسانے والا چہرہ دکھا دیجئے جس نے اپنی چمک دمک سے ساری دنیا کو چمکا دیا ہے، جن کے طفیل اللہ کریم نے کائنات کو روشن کر دیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں ابھی اپنا نور نظر یعنی اپنا پیارا پیارا بیٹا تمہیں نہیں دکھاؤں گی، کیونکہ مجھے یہودیوں کا ڈر ہے، کہیں وہ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور میں نہیں جانتی کہ تم کون لوگ ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ عامر اور اس کے گھر والوں نے کہا، ہم نے تو اسی آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنے وطن اور اپنے دین یعنی اپنے باطل مذہب
بت پرستی کو چھوڑا ہے کہ اس نور والی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کریں، جن کے دربار میں حاضر ہونے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں لوٹے گا۔ یہ سن کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اچھا، اگر میرے پیارے بیٹے کے دیدار کے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو جلدی نہ کرو، کچھ دیر ٹھہرو۔ یہ فرما کر آپ اپنے مکان عرش نشان میں تشریف لے گئیں۔ تھوڑی ہی دیر میں ارشاد فرمایا، اندر آ جاؤ۔ اجازت ملتے ہی وہ اس مبارک کمرے میں داخل ہوئے جس میں دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما تھے۔ وہاں کے انوار و تجلیات میں ایسے گم ہوئے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بے خبر ہو گئے۔ بے ساختہ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگے۔ جیسے ہی چہرہ پر انوار سے پردہ اٹھا تو دیدار کرتے ہی یکدم ان کی چیخیں نکل گئیں، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئیں، قریب تھا کہ ان کی روح ان کے جسم سے نکل جاتی۔ آگے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ننھے ننھے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخر کار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا۔ وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کروا دیں۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ نعمت کبریٰ، صفحہ نمبر 52۔